الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے یہ سورہ شروع۔ اچھا لفظ الحمد سے مجھے یاد آیا کہ اس کا اتنا سورۃ الحمد بھی ہے، تو یہ لفظ حمد کی وجہ سے، کیونکہ یہ الحمد سے شروع ہے، تو اس سورت کا آغاز اور قرآن پاک کا آغاز جس کلمے سے ہو رہا ہے وہ ہے الحمد۔ اور حمد کا معنی کیا ہے جناب؟ حمد کا معنی ہے تعریف ہے، تعریف، اور الف لام لگا ہوا ہے تو ساری تعریف، ساری تعریفیں دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کس کے لیے؟ للہ ہے، اللہ۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی کام کی بات ہے، وہ ہے، اور یہی ہمارا شکر بھی، اسی میں شکر ہے۔ جب شکر کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور یہی الفاظ زبان کو ہونے چاہیے، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، یہ ایسے الفاظ، یعنی الحمدللہ، یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ کلمہ شکر اس لیے ہے کہ یا اللہ تیری تعریف ہے، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ تو تعریف کے لائق ہے، اور تو تعریف کے قابل اس لیے ہے کہ سارا کمال تجھے ہی دیتا ہے، اور سارا کمال تیرے ہی پاس ہے، اور جب سارا کمال تیرے ہی پاس ہے تو مالک جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی دراصل تیرا ہی ہے، کہ تو نے ہی مجھے اپنے فیض سے اسے بخش دیا اور مجھے اس قابل کر دیا، تو بس یہی شکر ہے۔ تو شکر میں الحمدللہ اس لیے ہے، اور اسی لیے کہا گیا، دیکھیے جب بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں کسی نعمت پر تو فرمایا زمین و آسمان کے پیچھے بیچ میں جتنی دنیا ہے یہ آپ کا الحمدللہ اس سے بہتر ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی دنیا ہے یہ ساری کائنات، یہ سب جمع کرنے ایک پردے میں اور دوسرے پردے میں رکھ کے الحمدللہ، تو الحمدللہ اس سے بھاری ہے، اور یہ آپ کا اتنا بڑا اس میں اجر ہے۔ فرمایا جو الحمدللہ کہہ دے کسی نعمت پر تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ جو زمین و آسمان کے بیچ میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے قرآن شروع ہو، اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا کھائیں الحمدللہ، پانی پیئے الحمدللہ، کوئی خوشی پائیں الحمدللہ، کوئی بھی نعمت پائیں الحمدللہ، اس کی عادت بنائیں، اس سے جو فائدہ ہوگا آپ کو وہ پھر آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے ایسے لوگ گزر گئے کہ کھانا ہم تو پورا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور ہم بڑی مشکل سے کہہ پاتے ہیں۔ ادھر ان کا حال یہ تھا کہ ایک ایک لقمہ کھاتے تھے اور الحمدللہ کہتے ہیں، ایک لقمہ لیا الحمدللہ، ایک پانی کا گھونٹ دیا الحمدللہ۔ کیا بات ہے! حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ہر لقمے پر اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہر لقمے پر اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ، اس لیے وہ بڑے شکر کرنے والے ہیں۔ تو شکر کرنا جو ہے یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ الحمدللہ جاری رہنا چاہیے۔ نیا کپڑا پہنا الحمدللہ، اس کی دعا کی وہ پڑھ، یہاں تک کہ ٹوائلٹ سے باہر آئے تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ ایک چیز سے آپ نے نجات پائی، ایک تکلیف سے نجات پائی، تو الحمدللہ رب العالمین، اس طرح دعا پڑھ، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے الحمدللہ جو ہمیں سب سے پہلے سکھائی ہے۔ اب مانا جیسے کہ میں نے اس کا بیان کیا کہ تمام تعریفیں اس میں آتی ہیں، تو جناب جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں، اور کیا بندوں کی تعریف کرنا جائز ہے، اور کیا بندوں کی تعریف کرنا توحید ہے یا شرک ہے؟ کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کو بعض دفعہ بڑے سطحی انداز میں دیکھنا شروع کر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس معاملے میں خدا کے ساتھ ہم شریک ہو گئے، شرک ہو گئے۔ تو بظاہر دیکھیے یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ فرماتا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو بندے کی تعریف کی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے شرک کر دیا، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے
ایمان کھڑا ہے. جیسے ہم اللہ کے نبیوں کی تعریف کرتے ہیں اور وہ سید المرسلین آتا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, اس پہ تو ہمارا ایمان کھڑا ہے. تو آپ اللہ کے بندے ہی ہیں مگر تعریف ہو رہی ہے. اور پھر آپ کا نام بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے نام ہی ایسا رکھا محمد, کہ جس نے کبھی تعریف نہ کی ہو, جب بھی محمد بولے گا خود ہی تعریف ہو جائے گی. جب بھی کہے گا محمد تو آپ کی تعریف آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو جہاں اللہ نے تعریف کو آپ کے نام کا لازمہ بنا دیا اور آپ کی شان بیان کرنے کو ہمارا ایمان بنا دیا, تو پھر وہاں پر بتائیے کہ تعریف جو بھی ہو, تو یہ تعریفیں وہ ہے جو لازم ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں تعریف کی بڑا میدان حاصل ہے. مثلاً ہم اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی تعریف کرتے ہیں, مثلاً لوگوں کے ہنر کی تعریف کرتے ہیں, کسی کے علم کی تعریف کرتے ہیں, مثلاً کسی کے فن کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کی کائنات میں جاندار اور بے جان قدری کتنی لوگوں کی کتنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. سورج چاند ستاروں سے لے کر کے زمین پہ بنے ہوئے اور زمین پہ جو ہے مخلوق, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے پھول اور پریوں تک کے تعریف کرتے ہیں. تو جب ساری کائنات تعریف سے بھری پڑی ہے تو پھر قرآن میں سب سے پہلے یہ کیوں فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کی؟ تو یہ تعریفیں تو ساری کائنات کے لیے ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے بھی تعریف ہو رہی ہے جب ہم اس کا نام لے کے تعریف کرتے ہیں, مگر اللہ تو فرمانا ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا یہ شرک تو نہیں. تو پہلے سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لے کہ شرک ایسے نہیں ہوتا, ایسے شرک نہیں ہو جاتا. صورت ایک جیسی ہو جانے سے شرک نہیں ہوتا, لفظ وہاں مل جل جانے سے شرک نہیں ہوتا. تعریف اللہ کی بھی کی ہے وہی الفاظ میں, اور تعریف بندے کی بھی کی وہی الفاظ میں, وہی لفظ ہے وہی الفاظ ہے. اللہ کے لیے بھی کہے اور بندے کے لیے بھی کہے. مثال کے طور پر اردو میں یا عربی میں یا انگریزی میں وہی الفاظ ہیں, اللہ کے لیے کہے اور انہیں الفاظ میں بندے کی تعریف کرنی. تو دیکھیے لفظ مل گئے, تعریف بھی ہو گئی مگر شرک نہیں. اگر شرک ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے, پھر تو سارے گئے, کوئی بھی نہیں بچے. تو یہ کوئی کہاں سے لاؤ گے پھر؟ تو اس لیے یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ شرک ہوتا کیا ہے. شرک جو ہے کسی میں پیدا ہو سکتا ہے مگر کب؟ جب آپ کی نیت کا دخل ہو جائے, جب آپ کی خاص نیت ہو. کون سی نیت؟ مثلا اس قسم کی نیت یا ایسی سوچ کہ میں فلاں کی تعریف ویسی کر رہا ہوں جیسے اللہ کا, یعنی میں فلاں کو اللہ کی طرح سمجھ رہا ہوں, میں فلاں کو خدا جیسا سمجھ رہا ہوں, اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں, کسی بھی لحاظ سے میں فلاں کو خدا جیسا سمجھ رہا ہوں, یا اس میں خدا جیسی کوئی چیز ہے. یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں, یہ تصور اگر آ گیا تو بھائی جس کی بھی تعریف کرو گے شرک ہوگا, یہ شرک ہوگا. اس کے علاوہ شرک نہیں ہوگا, صرف تعریف کرنے سے شرک نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ ساری تعریف اس کے لیے. تو اب اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا کہ ساری تعریفیں جو اس کے لیے ہیں تو وہ ساری تعریفیں وہی والی اس کے لیے ہیں جس میں ہم نے اس کو معبود سمجھ کے اس کی تعریف, جس میں ہم نے اس کو معبود سمجھا, جس میں ہم نے سمجھا کہ ہم اپنے معبود کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سب اللہ کے لیے ہوگا. اس میں کوئی دیوی دیوتا شامل نہیں ہوگا, کوئی بھگوان شامل نہیں ہوگا, کوئی دنیا کا خدا جو جھوٹا خدا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا, کوئی دنیا کی طاقت قوت اس میں داخل نہیں ہو سکتی. جب ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے معبود کی تعریف کر رہے ہیں, ہم الہ کی تعریف کر رہے ہیں, ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کوئی اور داخل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ صرف ایک ہی ہے. یہاں تک کہ اس میں کوئی پیر پیغمبر بھی داخل نہیں ہو سکتے, سب کی تعریفیں الگ ہو گئی. اب صرف اور صرف اللہ کی تعریف وہ تعریف ہو رہی ہے کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور جس کا ہونا بھی عبادت بنتی ہے, یہ براہ راست اس کی عبادت ہے. تو یہ ہے وہ ساری تعریفیں جو اس کے لیے خاص ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ نے کسی اور کی تعریف کی تو آپ نے اس کو وہی سمجھ کے تعریف کی, لہٰذا وہ تعریف اس کی ہو گئی. جیسے نبی کو نبی سمجھا تو نبی کی تعریف ہو گئی, اور اس طریقے سے آپ نے ولی کو ولی سمجھا تو ولی کی تعریف ہو گئی, آپ نے پھول کو پھول سمجھا تو پھول کی تعریف ہو گئی, استاد کو استاد سمجھا استاد کی تعریف ہو گئی. یہ اس طریقے سے چلتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ایک مطلب اس بات کا.
اور دوسرا مطلب اس بات کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی تعریفیں ہیں نا ساری مخلوق میں جو بھی رواں دواں ہے اور زمین سے آسمان تک جو لاکھوں کروڑوں تعریفیں ہو رہی ہیں یہ ساری تعریفیں بھی ایک مفہوم میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں. یہ تعریفیں ساری کی ساری بالواسطہ خدا کی تعریف ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ آخر ہے کس کی کاریگری؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ کس کی شان صدائیت ہے؟ یہ کس کی شان خلاقیت ہے؟ کس نے بنایا ہے اور کس کی صفات کا اظہار ہو رہا ہے اس دنیا کے؟ کون ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ تو دوستوں جب اس اینگل سے دیکھو گے کہ ساری کائنات بنائی کس نے اور یہ سارا رسول آیا کہاں سے، تو جب اس بنانے والے کی بنائی ہوئی چیز کی آپ بات کر رہے ہو تو پھر بالواسطہ ہی صحیح تعریف یہ والی بھی ادھر ہی جا رہی ہے، یہ والی بھی ادھر ہی جا رہی ہے. جب اس کی بات کر رہے ہو براہ راست تو وہ تعریف بھی اسی کی ہو رہی ہے، اور جب کسی اور کی بات کر رہے ہو تو بالواسطہ یہ ساری تعریف بھی اسی کی ہو رہی ہے. اس لیے ہم جو میں سب آ گیا کہ براہ راست ہو یا بالواسطہ ساری تعریفیں اسی کی. تم اگر غور کرو تو پھول ہو یا پتے ہو، شجر ہو یا حجر ہو، شمس ہو یا قمر ہو، اور برق ہو یا بہار ہو، جس کی بھی بات کرو وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. لہٰذا اسی بنانے والے کی تعریف ہوگی. اور اگر آپ کے پاس عارفانہ نگاہ ہے تو آپ انشاءاللہ اس تعریف کے ذریعے سے بھی خدا کو پائیں گے. ہم رسول اللہ کی تعریف کر کے کیوں یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے نیک بندوں کی بات کر کے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل گیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ یہ سب کس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ان کا جو کمال ہے وہ کس نے دیا ہے اور ان کی نسبت کس کی طرف ہے. تو ان ساری ہستیوں کی نسبت جب اس کی طرف ہے اور اسی سے ان کی پہچان ہے تو اب ان کی بات کرنے سے اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. جو ان کی بات کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کی بات کرتا ہے. یہ وجہ ہے. اور میں جیسے کہ کہا کہ یہ تو بڑی بات ہو گئی نا، ان ہستیوں کا ذکر تو ابھی بڑی بات ہو گئی. ان کے علاوہ لیجیے ساری کائنات میں یہاں تک کہ بے جان شے بھی اس کی بنائی ہوئی، اگر آپ اس کو بھی اس نظر سے دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک پھول کو، ایک چمن کو، ایک گلستان کو بھی اگر اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ کا بنایا ہوا کیا خوب بنایا ہے، تو جس وقت آپ گلستان کی بات کر رہے ہوں گے خالق کے گلستان کی تعریف ہو رہی ہوگی اور اس کی پہچان آپ کو حاصل ہو رہی ہوگی. یہی مطلب ہے آیتوں کا جس نے فرمایا کہ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میرے بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. اور جب وہ میری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے اے ہمارے رب ایسی شاندار کائنات جو تو نے بنائی ہے، یقیناً یہ کائنات باطل اور بے مقصد نہیں ہو سکتی. ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. اور دیکھیے اب اگلے قدم میں اس تک پہنچ گئے اور کہا کہ تو ہی پاک ہے مالک، ایسی کائنات بنانے والا یقیناً پاک ہے. اس میں کیا ہے، وہ کیا نقص ہو سکتا ہے؟ جب ایسی کائنات بنانے پہ وہ قادر ہے تو پھر اور اس کے کیا کیا کمالات ہوں گے. اسے فرمایا سبحانک وقنا عذاب النار، اے مالک اب ہم مجھ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں عذاب سے بچائیں، آپ کے عذاب سے بچائیں. یہ ہے وہ معرفت جو ہمیں کائنات کے توسط سے ملی اور بار بار اس کا ذکر ہوا. دیکھیے جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف خوب اشارہ فرمایا. وہ ان سے بڑا عارف کون ہے آج؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہر ورق کے دفتریز معرفت کرتا. کہتے ہیں ایک ایک ورق جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، ایک ایک ورق اور پتا، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے. پورا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے، یعنی پورا اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانیوں کا ایک سلسلہ قائم کروایا اگر ایک ایک ورق کو دیکھیں. اور اسی بات کو مرزا غالب نے ایک بڑے اچھے شعر میں بیان کیا اور کہا کہ محرم نہیں ہے تو ہی نوحائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پڑتا ہے احساس. غالب کہتا ہے کہ لوگوں تم
کے رازوں کو سمجھنے والے نہیں بنے. محرم وہ ہوتا ہے جو راز کو سمجھے, جو خفیہ باتیں جانے. تو رب ذوالجلال کی باتوں کو سمجھنے کے لیے محرم بننا پڑے گا, یعنی کہ وہ پوشیدہ ہے, لہذا اس کے لیے محرم بن کے اس کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. اور اس جب تم محرم بن جاؤ گے تو تمہیں پھر رب تک پہنچنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمین کی گہرائیوں میں یا آسمان کی بلندیوں پہ سفر کرنا پڑے گا, بلکہ تم جہاں ہو وہیں سے جب تم ایک خاص سلسلہ جوڑ کے دیکھو گے اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کا, تو تمہیں ہر چیز سے خود بخود یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ چیز کس نے بنا لی ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے ایک اللہ رب العالمین, یہ میں اللہ رب العالمین ہوں جس لیے بنایا ہے, ہر شے تمہیں بتائے گی. تو وہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے شاعر, کہتا ہے یہاں پڑھنا جو حجاب ہے پڑتا ہے احساس کا کہ یہ جو حجاب ہمیں آج نظر آ رہا ہے یعنی رب کے اور ہمارے درمیان ایک ایسا پردہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آتا. تو غالب یہ کہتا ہے کہ یہ جو پردہ آپ کو حجاب بنا ہوا نظر آ رہا ہے, رکاوٹ بنا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ دور ہو جائے گا اور یہ ساز کا پردہ بن جائے گا. وہ ساز کا پردہ جو اسپیکر میں لگا ہوا ہے اور جس سے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی آواز سنتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ کون ہے. تو یہ جو ساز کا پردہ ہوتا ہے بظاہر یہ بھی حجاب ہوتا ہے اور یہ بھی جو ہے پیچھے رکھتا ہے اپنے بولنے والے کو, لیکن یہ حجاب وہ والا نہیں ہوتا کہ جس کے پیچھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, بلکہ ساز کا پردہ ہونے کے باوجود پیچھے والے کو سنانا ہوتا ہے. غالب کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات یہ حجاب نہیں ہے, رکاوٹ کا پردہ نہیں ہے, بلکہ ساز کا پردہ ہے. اللہ نے اس کو ساز کا پردہ بنایا ہے. تم محرم نہیں بن سکے, اگر تم محرم بن جاؤ تو پوری کائنات سے یہ صدا آ رہی ہے کہ میں اس کے پیچھے, پوری کائنات پتا پتا اور گوشہ گوشہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى, کہ وہی ہے جو خالق بھی ہے, باری بھی ہے اور مصور بھی ہے. اسی نے بنائی ہے دنیا اور ہر ایک شے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے سب بے اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی, کہ وہی ہے جس نے یہ دنیا بنائی, اس کو سنوارا ہے, ہموار کیا ہے اور اس کو پھر مقدر اور معین کیا اور پھر اس کے اندر اس نے مختلف نوعیں پیدا کر دی. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک ساز کا پردہ بن کے ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی خالق اور کوئی مالک ہے. مگر اس کے لیے آپ کو محرم کرنا پڑے گا. محرم نہیں تو ہی گواہ ہے راز کا, یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. اب محرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بس اتنا صحیح جو میرے لفظوں سے ظاہر ہو چکا ہے, میں ذرا اور اس کو عبارت النص میں بیان کر دوں. محرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ایک عارفانہ اپروچ کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے عالمانہ اپروچ, ایک ہوتی ہے عارفانہ اپروچ. عالمانہ اپروچ وہ ہے کہ جس میں آدمی ایک علم کو سمجھتا ہے, اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے علم کو سمجھتا ہے. اور عارفانہ اپروچ یہ ہے کہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. ہر شے پہ جب نظر ڈالتا ہے تو اس لحاظ سے کہ کسی نے بنایا. تو جب انسان اس طرح دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو خود بخود چلتے پھرتے وہ اپنے رب سے قریب ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ہے ایک سلسلہ تعریف کا اس کی. اب یہاں سے تعریف جو نکلتی ہے تو وہ عارفانہ تعریف ہوتی ہے. آپ پہاڑ کی بات کر رہے ہیں اور بات وہاں پہنچ رہی ہے, آپ آسمانوں کی بات کر رہے ہیں, بات وہاں پہنچ رہی ہے. اس لیے فرق ہے ایک عارف کے کہنے میں اور اس کے بات کرنے میں, اور ایک عام آدمی کے کہنے اور بات کرنے میں. لہٰذا ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ پہلے تو اپنے عقیدے کے ساتھ بات کرتا ہے, اس لیے وہ کفر اور شرک سے بچ جاتا ہے. ایک کافر بھی کائنات کی بات کرتا ہے, کافر بھی اسی کائنات کی بات کرتا ہے, اسی زمین کی اور اسی آسمان کی, لیکن وہ جتنی کائنات کی بات کرتا جاتا ہے اتنا کافر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس زمین کو خدا مانتا ہے, مادے کو حقیقت مانتا ہے, ان فضاؤں کو حقیقت مانتا ہے, وہ ان آسمانوں کو حقیقت مانتا ہے, اس دنیا کو حقیقت مانتا ہے. وہ جتنی بات کرتا ہے تو اس میں وہ کافر اور ہوتا جاتا ہے اور کفر بڑھتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سائنس کا علم سائنٹزم بن گیا, خدا سے اور دور ہو گیا اور وہ مذہب بن گیا. لیکن ایک مسلمان چونکہ مسلمان ہے, اس لیے جب وہ کائنات کی بات کرتا ہے تو کائنات کو خدا سمجھ کے نہیں کرتا بلکہ مخلوق سمجھ کے. لہٰذا
یہ ہے کہ اگر آپ کائنات کی بات کرتے ہیں تو ایک فہم اور ایک استدلال پہ کرتے ہیں، ایک انداز سے کرتے ہیں، ایک گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں. تو جب آپ گہرائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، استدلال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عقل کو لگا کر کائنات میں پھر آپ کائنات کی بات کرتے ہیں تو اب آپ جہالت سے بچ گئے. یعنی کائنات میں اندھوں کے لیے چل رہے جیسا کہ ایک عام آدمی. تو یہ وہ اہل علم حضرات ہیں جن کے پاس اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے علم دیا. انہوں نے کائنات کو دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ ایک فہم، ایک سمجھ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کائنات کو لیا. لہٰذا جب انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کو اختیار کیا تو وہ جہل سے بچ گئے. مسلمان کفر سے بچ گیا کائنات کی بات کرتے ہوئے، اور یہ جو ایک عقل کے ساتھ چلا یہ جہل سے بچ گیا. اور اس کے بعد آگے آئیے ایک اور ہے جو کائنات کی بات کر رہا ہے، اور وہ ہے صوفی، وہ ہے عارف، وہ ہے اللہ کی معرفت کو پانے والا شخص. وہ جب کائنات کی بات کرتا ہے، وہ جب اس کی مثالیں دیتا ہے تو وہ غفلت سے بچ گیا. وہ خدا سے دور نہیں پڑا بلکہ وہ خدا کے قریب ہو گیا. اور اس نے جب کائنات کی بات کی تو اس نے اس کائنات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، اللہ کو پایا. تو دیکھیے تینوں نے کائنات کی بات کی، چاروں میں. سب سے پہلے کافر تھے تو کافر نے کائنات کی بات کی، کفر کو اور کر گئے. مسلمان نے بات کی، کفر سے بچ گیا. ایک عالم نے بات کی، علم والے نے جہل سے بچ گیا. اور ایک عارف اور صوفی نے بات کی تو وہ غفلت سے بچ گیا اور خدا کے اور قریب ہو گیا. یہی کائنات ہے، کسی کو کچھ دے رہی ہے اور کسی کو کچھ اور دے رہی ہے. یہ اس لیے ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس کی بنائی ہوئی کائنات میں ہم رہتے ہیں. اور جب اس کی بنائی ہوئی کائنات میں رہتے ہیں تو پھر اس کائنات سے آپ کو ہر درجے میں کوئی نہ کوئی فیض مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آپ اس نقطۂ نظر سے آگے بڑھ رہے ہو. تو یہاں تک کہ آپ پھر جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں محرم بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس کائنات سے خدا کا علم اور ایمان پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بلند درجہ ہے، سب سے بلند درجہ. تو یہ سب میں اس لیے عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ کائنات سے متعلق اپنے علم کو وسیع کریں، اپنے اینگل کو درست کریں. اس دنیا کو دنیا نہ بنائے، کائنات بنائے. رب العالمین فرمایا، العالمین کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اور کائنات میں فرق ہے. دنیا وہ ہے کہ جو ہم نے اختیار کر کے خدا سے غفلت مول لے لی. دنیا وہ ہے جس میں ہم پڑ گئے اپنی کمزوریوں. دنیا وہ ہے جس نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا. دنیا وہ ہے جس کے ہم تابع ہو گئے. اس نے جو ہمیں کروایا وہ ہم نے کر دیا. اس نے جہاں پہ پہنچایا ہم وہاں پہنچ گئے. کوئی جہاں پہنچ گیا کہاں؟ لالچ میں. کوئی پہنچ گیا کرپشن میں، کوئی پہنچ گیا تکبر میں، کوئی پہنچ گیا انانیت میں. یہ سارے دنیا سے پہنچے. یہ دنیا ہے. یہ ہم نے اس کی کائنات کو بگاڑ کے اپنا حال بگاڑ دیا. اللہ نے کائنات اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم اسے دنیا بنا کے بیٹھو. اس دنیا پہ لعنت ہے حدیث میں، جو حدیثوں میں مذمت ہے. آپ سنتے ہیں فرمایا دنیا ملعون، الدنیا ملعونۃ کلھا، کہ دنیا ساری کی ساری ملعون، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں سب ملعون. اور نہیں فرمایا لو تعدل الدنیا جناح بعوضۃ عند اللہ، جناح بعوضۃ ما اشرب الکافر شربۃ. فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. یہ دنیا ہے جس کو ہم نے اس طرح بنا دیا کہ یہ اتنی حقیر اور ذلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے نفرت ہے. اللہ کو بھی اس سے نفرت ہو گئی، اس کے رسول کو بھی نفرت ہو گئی. ہم نے اس کو اختیار کیا، ہم نے اس سے برائی پائی. تو اب یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، یعنی اسی کائنات کے اندر ہم نے اس کو کیسے کیا. لیکن دوسری طرف یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا. یہ سب کچھ اس نے بنایا، ہمیں بھی بنایا اور ہر چیز دنیا کو بھی بنایا. اب یہ جو سارا عالم ہے یہ اس کی نشانی ہے. اب آپ اگر اس کو اپنے لیے دنیا نہ بنائیں بلکہ اللہ کی نشانی کے طور پر لیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کے طور پر لیں اور اس میں یہ غور و فکر اور نظر پیدا کریں اور پھر اس کے ذریعے سے وہ سارا علم حاصل کریں اور معرفت پائیں تو پھر یہ ساری دنیا تھی یہ سب کائنات بن گئی، یہ عالم بن گئی. اور عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا مطلب یہ ہے کہ الذی یعلم بہ، عالم وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے. یعنی
चीजें जो आपके लिए मारिफत का जीना बन गई। यही सूरज चांद सितारे हैं जिनकी पूजा करके लोग जहन्नम में चले गए, और यही सूरज चांद सितारे हैं जिनकी मारिफत हासिल करके लोग अल्लाह तक पहुंच गए। ये सब कुछ यही हो रहा है। तो जो इसकी पूजा करके जहन्नम में पहुंच गए उनके लिए दुनिया था, ये सब कुछ दुनिया थी और इस पे लानत थी, और जिसने कि इसको अपनी मारिफत का जरिया बना लिया उसके लिए ये आलमीन बन गया और अल्लाह ताला की निशानी बन गई। सुभान अल्लाह। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन से एंगल से लेते हो। जिस एंगल से लोगे बस वैसे रिजल्ट आना शुरू हो गया। इसलिए हमारा दीन इस मामले में बड़ा वसीम नजर है, बड़ा वसीम नजर। एंगल बदल देता है, चीजें नहीं छोड़वाता। ये हमारा दीन हमें रहमानियत नहीं सिखाता दूसरे दीनों की तरह, बल्कि इसी दुनिया में रखकर हमें सारी मालूमात तय करा देता है। बस एंगल सही करो, अपना अंदाज ठीक करो, गौर फिक्र का सामान सही करो, उसके बाद देखो इसी दुनिया में तुम्हारा सफर कहाँ होगा और दुनिया का सफर कहाँ हो रहा है। ये पहले लफ्ज में अल्लाह ने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो इसका मतलब क्या ले रहे थे कि दुनिया में जो भी तारीफ हो रही है सब रब की तारीफ है, और सारी तारीफें रब की इसलिए है कि सारी दुनिया आलम है और वो रब की निशानी है। और जब बंदे उस एतबार से कायनात को देखना शुरू होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह की शान बढ़ती चली जाती है और तारीफें रब की सामने आती चली जाती है और यूं मालिकत की ज़ीनें तय होते चले जाते हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर सारी बंद चीजें, जिसको अगर आप बोलेंगे तो ये कुछ मैंने थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश की। उसके बाद अगर गौर फरमाएं तो सारी कायनात इसी में समो भी गई है। पहले कलमे में अल्लाह ने सब कुछ बयान फरमा दिया है। इसके बाद कौन सा कुफ्र, कौन सा शिर्क, कौन सी फज़ीलत, कौन सी नादानी, सब खत्म। आदमी अगर इसी पे खड़ा हो जाए और इस पहले कदम के अंदर अगर कायनात को इस तरह देखे तो एक ही लम्हे में इंसान की फिक्र नजर वो दूर तक पहुंच जाएगी जहां उसका तसव्वुर भी नहीं होगा, वहां तक वो इंसान रसाई पा सकता है। बस आप एक बात करता हूँ, ये बातें तो बहुत सी है और आगे इंशाल्लाह हम तफसील से चलेंगे तो आगे लफ्ज़ इसमें जलाल अल्लाह आता है उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके मारिफ और उसके हक़ाइक़ क्या है। तो यहाँ आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि एक कदम में कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप, अगर आप इसमें खड़े हो जाए तो आपका सारा ज़ाविया निगाह बदल जाता है। हम तो ज़ाविया निगाह नहीं बदल पाते, लेकिन लोग तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं कि जब मकतब में गए और उन्होंने अलिफ पढ़ा। मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि इसी से लिंक करते हुए ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों की बहुत सी बातें समझ में नहीं आती जब हम उन्हें अलग करके पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव अंदाज में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती। लेकिन अब चूंकि एक सेंस बन गया है, एक बैकग्राउंड बन गया है, तो अब जरा समझिए। बाबा बुल्ले शाह की मैं बात कर रहा हूँ। बाबा बुल्ले शाह का मामला ये था, मकतब में गए और पढ़ा अलिफ, और उसके बाद फिर वो उससे आगे नहीं बढ़े, उसके बाद अलिफ से आगे नहीं बढ़े। फिर उस्ताद ने कहा बे बा, मगर उनकी जुबान से नहीं निकला, वो वहीं रुक गए अलिफ। उस्ताद कहते बा, वो कहते अलिफ, उस्ताद कहते बा, वो कहते अलिफ। अब खुद इसकी तर्जुमानी करते हैं, फरमाते मुल्ला मैंने सबक पढ़ा था, मुल्ला मैंने सबक पढ़ा था, अलिफ क्यों आपके कुछ नहीं आता, मुल्ला मैंने सबक पढ़ा था, अलिफ क्यों आपके कुछ नहीं आता। ओ बे के अंदर मुल्ला मैंने मारता है, वो मुझे मारता है सबको, लेकिन मुझसे बे नहीं निकल सका। क्यों? ये क्या राज है, ये क्या हकीकत है, इसको समझिए। अलिफ से ही अल्लाह तक पहुंच गए, अलिफ से ही अल्लाह को पा लिया, या मामला कुछ ऐसा बन गया रूहानियत का, बाकी निजाम का, कि एक ही कदम में उस तक पहुंच गए। और जो एक ही कदम में और एक ही हद में उस तक पहुंच गया, आगे क्या बढ़ेगा। ये है लोगों की, लेकिन वो वाकई पहुंचने वाले लोग थे। इस पर आजकल के मक्कारों को क्या असर कर लीजिएगा। हम अपने बुजुर्गों की बातों को तो सही मफहूम में ले सकते हैं, मगर आज कोई कहे कि मैं भी ऐसे पहुंचा हूं और मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं, तो वो मक्कार है। इसलिए कि उन लोगों का हाल भी ऐसे ही था कि वो खुदा तक पहुंचे हुए नजर भी आते थे। ये मक्कार आदमी तो यहाँ दुनिया के अंदर पूरी तरह डूबा हुआ लिहाज से दिखाई देता है। इसका माल अंबाल भी सब महफूज है, इसकी दौलत जायदाद भी सब लगी हुई है साथ, इसकी ख्वाहिशें भी पूरी हो रही है, इसकी अय्याशियां भी चल रही है, जिंदगी के मजे भी ले रहा है, और फिर कहता है कि मैं कदम में अल्लाह तक पहुंच गया। नहीं, ये मक्कार है। हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उसको जो आंख देखती थी कहती थी अल्लाह वाला है, इसलिए कि इसको तो दुनिया को होश ही नहीं, ये तो वहीं पहुंचा हुआ है। तो वो ऐसे नहीं पहुंच गए थे लफ्जों से, उनका हाल भी यही था। तो इसलिए वो कहते हैं बस अलिफ क्या पढ़ा कि
कि उसी में सब कुछ मिल गया। तो ये कुछ हक़ाइक़ होते हैं, हम इनको भी समझना चाहिए हमें, और हम इनको इसलिए मानते हैं कि बुजुर्गान दीन की कैफियत यहाँ आके जुड़ जाती है इन वसतों के साथ, क्योंकि अभी हमने सुना कि कायनात क्या है, और इसमें एक एंगल अगर सही हो जाता है तो आदमी किस तरह हमदों की दुनिया में बहता चला जाता है। तो ये हमारे बुजुर्गों ने होया, उनके सारी चीज़ें पेश आई और वो इसमें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमें चाहिए कि हम इन बुजुर्गों का इनकार न करें, बल्कि हम उन चीज़ों को समझ के कुछ अपनी सतह पर ऐसी ज़ाविये सेट करें कि हम अल्लाह से करीब हो सकें, हम भी समझ सकें कि क्या राज है। खुदा की कायनात में बहुत राज है, बहुत हक़ाइक़ है, इसलिए कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो हर शय से जो कुछ निकल रहा है वो उसकी निशानी और नामत के तौर पर निकल रहा है। और अब तो साइंस, आखिरी बात करता हूँ, साइंस इतनी आगे चली गई है कि जनाब अभी आपको मालूम है डब्ल्यू बोसोन और एक्स बोसोन जो पहले दरियाफ्त हुआ, और अब डब्ल्यू बोसोन दरियाफ्त हुआ। मेरे ख्याल में जो साइंस पढ़ते हैं, देखते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो न्यूरो टेक्नोलॉजी आई है हो रही है, और उसमें क्वांटम फिजिक्स का जो जमाना चल रहा है, क्लासिकल फिजिक्स से आगे हम चले गए, और क्वांटम फिजिक्स के अंदर अब क्या हो रहा है, ये वो पार्टिकल है कि जो सब एटॉमिक दुनिया के अंदर एक इतनी बड़ी कायनात खुली है, सब एटॉमिक वर्ल्ड अल-आलमीन में देखिए क्या क्या है, सब एटॉमिक वर्ल्ड में इतनी बड़ी कायनात खुल गई है कि आप अब उसमें इतने मामूली से माइनर एक पार्टिकल को पा रहे हैं कि जिनका हाल ये है कि वो किस जगह ठहरी है, उनको बड़ी ताकतवर आप डिवाइसेस से देख रहे हैं और आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, मगर वो ठहर नहीं रहे, मगर उनको पा लिया गया है। अब उनकी खुसूसियात में जो है स्टडी किया जा रहा है और उनके फायदे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बुनियाद पर कायनात के निज़ाम को समझा जा रहा है, पार्टिकल्स की बुनियाद पर। तो अब बताइए कि इतने से पार्टिकल की जो खुसूसियात है ये क्या कह रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये पूरी कायनात सारी यही कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि मुझे बनाया किसने, वो कौन है, कैसा बारीक भी। अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत अता फरमाए और हमें अपना कुर्ब अता फरमाए, और इस कुरान के जरिए, अपनी किताब के जरिए हमें हिदायत और इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसी लिए मैं दुआ करता हूँ। वाह